ہلو، السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام، بولو. جی علی خان بھائی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں جناب آپ کی تحریر پڑھی تھی میں نے اپنا بریلویت اور اسلام گروپ میں کہ آپ کی بدعت آواز کی. نہیں صاف آ رہی ہے، کون بات کر رہے ہو آپ؟ محمد سیف حنفی عرض کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی ایک تحریر پڑھی تھی، آپ نے یہ کہا تھا کہ بدعت کی کوئی ایسی تعریف کر دو کہ جس سے جو ہے آپ کا کوئی بھی چیز بدعت ثابت ہو جائے. بدعت ثابت کر دو گے آپ؟ جناب آپ نے یہ چیلنج کیا وہاں کہ بدعت کی کوئی ایسی تعریف کر دو جس سے آپ کا کوئی کام جو ہے بدعت ثابت ہو جائے، آپ نے یہ کہا نا وہاں. ہاں ہاں ہاں. تو آپ کو کچھ اپنی کتابوں کا علم ہے تو میں اگر ثابت کر دوں تو؟ ہاں تو ثابت کرو نا تو. جی تو یہ اگر آپ کے پاس مصباح سنت کتاب ہو نا مفتی عبد المجید خان سعیدی کی، جو رضا خانیت کے جو ہے ارے محقق کے. ثابت آپ کو کرنا ہے، سنو ہلو ثابت ہلو. آپ کرنا ہے، حوالہ ہم دیں گے. جی آپ کے پاس اگر کتاب ہے نا مصباح سنت تو اس کے 50 سے اوپر. نہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے چلو پاس موجود نہیں ہے. تمہارے ٹھیک ہے، پاس ہے کیا؟ میرے پاس ہے، میں اس کے اسکین بھی دے دوں گا. مگر اس میں یہ اصول لکھا ہے آپ کے مفتی عبد المجید خان سعیدی نے کہ بدعت سیئہ ہاں کے بارے میں کہ یہ ایک ایسی ہاں چیز ہے کہ کسی امر کا شرعی حکم بدلنے کا نام ہے یہ. یعنی اگر کسی ہاں عمل کو جو ہے اس کا شرعی حکم بدل دیا جائے تو وہ بدعت ہو جاتی ہے. اور ہاں بدعت بھی کون سی؟ سیئہ ہوتی ہے، بدعت سیئہ. بات میں لگ رہی ہے؟ ہاں اچھا اب ہاں. آپ دیکھیں کہ آپ کے حضرات جو ہے. جاتی ہے نا، لیکن اب ہوئی کون سی کون؟ ہاں. اچھا سنیں نا، اب میں بتاتا ہوں. اب آپ جو ہے اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ آپ کو ملے گا، جیسے قبر پر اذان جو ہے. آواز برابر، اس میں آواز برابر آپ کا صاف نہیں آ رہا ہے، تھوڑا حساب سے بولیے. آپ چل رہے ہیں کیا؟ آپ بیٹھ جائیے جی جی اطمینان سے پھر بات کیجیے، ٹھیک ہے؟ جی میں بیٹھ رہا ہوں. اچھا ہاں اب دیکھیں ہاں قبر پر اذان کے متعلق جو ہے آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہیں اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب وہ اسے مستحب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جال حق میں اور اذان الاجر میں آپ کے علماء اسے مستحب لکھ رہے ہیں. بات سمجھ میں لگ رہی ہے؟ ہاں. اچھا یہ تو تھا ایک مستحب چیز، مگر اسی جال حق میں کیا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اسے کیا بنا دیا ہے؟ سنت بنا دیا ہے. کیا ہاں بنا دیا ہے؟ ہاں سنت بنا دیا ہے. تو اسی طرح اگر ہاں میلاد کو دیکھیں تو آپ کے حضرات کے 8 دعوے ہیں، اس میں کوئی کہتا ہے یہ واجب ہے، کوئی کہتا ہے یہ مستحب ہے، کوئی کہتا ہے سنت ہے، سنت الہیہ ہے، سنت ملائکہ ہے. تو ایک چیز مستحب تھی اسے آپ نے وجوب کا درجہ دے دیا، اس کا تو شرعی میں حکم کلیئر بدل دیا. سنو اس کا یار، سنو. تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی ہے، میں تمہیں کلیئر بتاتا ہوں. جی ہاں، ابن تیمیہ کی کتاب ہے مجموع الفتاوی. بھائی سنیں میری سن بات، رہے ہو؟ سنو سنو سنیں میری سنو بات. پہلے بات سنو. میں بھی کچھ بتا دیتا ہوں، حدیث بھی میں بتاؤں گا تمہیں. مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195. جی بولے. ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں ابن تیمیہ نے لکھا کہ بدعت وہ کام ہے جو قرآن و سنت سے ٹکرائے. پتہ چلا کہ ادھر سے منع لکھا ہو اور ادھر کہا جائے جائز ہے. میری بات سنیں قرآن جناب. و سنت سے ٹکرائے. پہلے بات سنو. تمہارے عالم کی میں بات، میں میرے تمہارا عالم حوالہ پیش کر رہا ہوں. سنیں میری ہاں بات. میں ابن کتابوں تیمیہ سے صرف حدیث ہمارے ہیں؟ مشکات شریف سے پیش ابن کر رہا ہوں. تیمیہ سنو کیا میرے صرف یار. ہمارے ہیں؟ میری بات سنیں. الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. اور آپ جو کہہ رہے ہیں ارے تمہارے کون ہے ابن تیمیہ، دیوبند؟ علامہ سنو پہلے، تم دیوبندی ہو نا، پہلے بات علامہ سنو. ابن تیمیہ جو ہیں وہ ان کے اپنے ہاں. تفردات ہیں، اور میں اسے نہیں کہتا، مگر آپ کے علماء نے بھی جو ہے علامہ ارے میں ابن حضور تیمیہ صلی کو اللہ علیہ شیخ وسلم کا الاسلام حوالہ تک دے رہا لکھا ہوں. ہے. ارے چپ کر. شیخ ارے الاسلام میرے تک بات سن لکھا ہے. پہلے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ میں دے رہا ہوں، مشکات شریف سے میں دے رہا ہوں، مسلم شریف سے بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ میں سنائے. پہلے میں ابن تیمیہ سے اسٹارٹ کر رہا ہوں کہ ابن تیمیہ نے اس میں کہا کہ کوئی کام دین میں نیا ایجاد کیا جائے جو قرآن اور سنت سے ٹکرائے، یعنی قرآن اور سنت میں منع لکھا ہو اور اس کو کیا جائے، وہ کام بدعت ہے اور اجماع امت کے خلاف ہو. سمجھ گئے؟ اس پر امت کا اجماع بھی نہ ہو، اچھا وہ کام یہ ہے، مطلب بدعت ہے. اور اس نہیں تو وہ مستحب ہے. ٹھیک ہے؟ اس نے یہ کہا. اور وحید الزمانے
ارے 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 علی خان صاحب، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں غیر مقلد نہیں ہوں. وحید الزمان اور علامہ ابن تیمیہ کے حوالے مجھے پیش کرنا بند کرو، مجھے پیش کرنا بند کرو، مجھے میرے کابرین کے حوالے دو نا. بات کیوں سنوں؟ جو دیکھے نا، میری بات سنے نا، میری بات سنے. جب وحید الزمان میرا ہے ہی نہیں، آپ اسے میرا بنا کر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ کیوں دھوکہ نہیں ہے کیا؟ امام حجر اسقلانی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ امام حجر ہے یا ابن حجر ہے؟ پہلے یہ بتاؤ. امام حجر میں بول رہا ہوں. ارے امام حجر ابن حجر ہے، حجر نہیں ہے. ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح البخاری میں بھی لکھتے ہیں. امام ابن حمام نے بھی لکھا ہے فتح القدیر کے اندر. ٹھیک ہے، اور میں تمہارے کو مشکات شریف کا حوالہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں، یہ فتح القدیر، ایک منٹ میری بات سنے نا. فتح القدیر میں اور فتح الباری میں کیا بات ہے وہ تو بتاؤ نا. اور سنو میری بات، دیکھیں میری بات سنے علی خان، میری بات سنے. بیٹھا ہوں میں حدیث پیش کر رہا ہوں، میری بات سنے نا. کہاں سے کیا لا رہے ہو؟ ایک منٹ میری بات سنے. دیکھیں آپ جو بھی کچھ میں بتا رہا ہوں، سنو میں تمہارے سوال کا جواب اسی میں دے دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام تمہارے لیے حلال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، جو کام تمہارے لیے حرام ہو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. جس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، اب تم لے کر آؤ جو میری بات سنیں. ہمارے عالم نے جو لکھا ہے وہ بتاؤ کہ کون سی قرآن میں منع لکھا اور اس کو مستحب انہوں نے کہا ہو. جناب میری بات سنیں. آپ یہ جو بدعات کی تعریفیں کر رہے ہیں، کیا آپ کے عالم کی نظر میں نہیں تھی؟ مفتی عبد المجید خان سعیدی رحیم یار خان کے میرے ہی شہر کے مفتی ہیں. آپ کی عالم کی کیا وہ نظر میں نہیں تھی؟ انہوں نے مصباح سنت میں پھر بدعت کی یہ تعریف کیوں کی؟ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. یہ اگر بدعت کی تعریف جو آپ بیان کر رہے ہیں آپ کے مفتی عبد المجید خان صاحب کی نظر میں تھی تو انہوں نے پھر بدعت سیئہ کی تعریف اپنی طرف سے کیوں کی؟ اتنا صاف آ نہیں رہا ہے آواز. سنو، تمہاری آواز ادھر سے پتہ نہیں ادھر سے جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے صحیح طرح سے، کٹ کٹ کی آواز. میری بات سنیں. مصباح سنت میں مفتی عبد المجید خان سعیدی نے پھر بدعت کی انوکھی تعریف کیوں کی؟ آپ یہ بتائیں. انہوں نے جو تعریف کی ہے کہ بدعت سیئہ جو ہے کسی چیز کے، کسی امر کے شرعی حکم بدلنے کا نام ہے. آپ نے چیلنج کیا تھا، میں نے آپ ہی کے رضا خانی مفتی سے بدعت کی تعریف کی، بدعت کی تعریف دکھا دی. بدعت کی تعریف یہ ہے، آپ ہی کے. میں آپ کو کتاب کا حوالہ دوں گا، حوالہ نہیں میں صفحہ دوں گا، اسکین پیج دوں گا. مصباح سنت کھول کے دیکھو، مصباح سنت کھول کے دیکھو. آپ کے مفتی عبد المجید خان سعیدی، آپ کے مفتی. نہیں ہے، سنو پہلے اسکین میں پڑھتا ہوں اس کے بعد میں پھر بات کر لیں گے کہ کہاں پر لکھا انہوں نے بدعت کی تعریف میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں منع موجود ہو اس کے بعد بھی کیا جائے وہ بدعت نہیں. ارے میں نے جو آپ کو مصباح سنت کی تعریف بتائی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بدعت سیئہ کسی امر کے شرعی حکم بدلنے کا نام ہے. انہوں نے بدعت کی یہ جو تعریف کی ہے، میری بات سنیں تو یہ بدعت کی ایک تعریف انہوں نے کی ہے کہ آپ نے جو حوالے پیش کیے تھے آپ کے مفتی کی نظر میں یہ نہیں تھے کہ بدعت کی تو یہ تعریف ہے. میں جو انوکھی تعریف کر رہا ہوں تو کون سا تو پھر اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی نے کون سا کام ایسا ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف؟ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اصول کو یاد کرو، اپنی تعریف کو یاد کرو. مصباح سنت میں آپ کے عبد المجید خان سعیدی نے جو بدعت کی تعریف کی ہے کہ بدعت سیئہ. میری بات سنیں نا، آپ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں؟ پھر بدعت سیئہ کسی امر کے شرعی حکم بدلنے کا نام ہے. پھر میں نے بتایا کہ آپ حضرات اذان، قبر پر اذان، درود و سلام قبل از اذان اور بعد از اذان. علی خان بھائی دیکھیں، علی خان بھائی آپ، ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مولوی صاحب جو عبد المجید خان سعیدی ہیں انہیں قرآن بھی سمجھ میں نہیں آیا، حدیث بھی سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے انوکھی تعریف بدعت کی کر دی. اسکین میں بھیجوں گا نا. میری بات سنیں نا، آپ نے جو چیلنج کیا ہے میں اس چیلنج کا جواب دے رہا ہوں کہ جناب آپ کی اسی تعریف کو مد نظر رکھیے. ارے ادھر ادھر بھاگنے کی، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو مفتی نے، یار میری بات تو سن لو، بیچ میں بولے جا رہے ہو. پھر تم نے جو چیلنج کیا تھا تو پھر چیلنج قبول کرنے کی بھی ہمت کرو نا. تم نے جو چیلنج کیا تھا میں نے قبول کیا. سنو تو سنو، پھر میری یہ بات سنو نا. جب چیلنج کیا ہے تو پھر جب کسی نے چیلنج قبول کر لیا ہے تو اب تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟
सुनो मेरी अब बात सुनो, इत्मीनान से सुनो मेरी बात। मैंने जो बिदत की तारीफ तुम्हारी किताब से की है, क्या वो अब उसी बिदत की तारीफ को मलहूज आवाज आ रही है, क्या मैं बात करूं? अच्छा, बिदत की तारीफ जो है अब मलहूज रखो। मैंने मिसबाह सुन्नत पेश की थी। अब मैंने ये कहा था कि मिलाद और अजान, कब्र पर अजान और दुरूद सलाम का जो मसला है, और इसी तरह जो है हय्य अल सलाह और हय्य अल फलाह पर खड़े होने का मसला है, तुम्हारे उलमा इसे पहले मुस्तहब लिखते हैं, फिर कभी कोई सुन्नत बना देता है, कोई वाजिब तक पहुंचा देता है। तुम बताओ ये शरई हुक्म बदला या नहीं बदला? किसी अमर का शरई हुक्म बदल गया ना, तो तुम्हारे लिहाज से ये बिदत साबित हो गई। गड़बड़ करके क्या मतलब है? तुम्हारे लिहाज से ये बिदत साबित हो गई। अब तुम में इल्मी गैरत और इल्मी हिम्मत है, तो अब अपनी इस मुफ्ती की तारीफ से अपने आप को बचा के दिखाओ। चैलेंज करना आसान होता है, मैं ये पहले ही कहता हूँ कि चैलेंज करना बड़ा आसान काम है, लेकिन जब चैलेंज कबूल कर लिया जाता है फिर तुम इधर उधर भागने की कोशिश किया करते हो। क्या बोला, हुज्जत क्यों कर रहा सुबह सुबह? मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन, स्टैंड भेज, फिर बाद में बात कर। क्यों? तुमने वैसे तो बड़ा चैलेंज करने का शौक है, अपनी किताबें पढ़ ली होती ना, तो उसको स्कैन की जरूरत ही ना पड़ती। मैं पेश कर दूंगा, स्कैन में पेश करूंगा इंशाल्लाह मिसबाह सुन्नत का। और फिर तुमने फुकहा के असूल नहीं पढ़े? तुमने फुकहा के असूल नहीं पढ़े? आलमगीरी में देख लो, शामी में देख लो कि कोई मुस्तहब चीज। आवाज साफ आ नहीं रही है इधर, बराबर आवाज आ नहीं रही है। अब तुम मेरी तरफ से ही आ रही है आवाज तुम्हारी, अब तुम बहानेबाजी कर रहे हो। मेरी बात सुनो, फुकहा ने जो लिखा है, सुन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। माँ ने तेरे दूध पिलाया है, सामने बिठा। क्यों? अब तुम मेरा चैलेंज है कि मैंने जो तारीफ तुम्हारी किताब से साबित करके दिखाई है, और फिर मैंने ये कहा है कि उसके हिसाब से तुम अपने मसलक को बचा के दिखाओ। तुम्हारा हर अमल का जो है वो बिदत साबित हो रहा है, तुम अजीब बातें कर रहे हो। फिर अरे तू बहुत दिन से बिदअत तारीफ तू साबित कर रहा है। मैंने मिसबाह सुन्नत जो पेश की, अब तुम उसे, तुम्हारे गले से वो क्यों नहीं निकल रही, हजम क्यों नहीं हो रही तुम्हें वो? मैंने जो मिसबाह सुन्नत पेश की है मुफ्ती अब्दुल मजीद खान सईदी की, उन्होंने जो बिदत सैया की तारीफ की है वो ये है कि बिदत सैया जो है किसी अमर के शरई हुक्म बदलने का नाम है। और फिर मैंने साबित किया है, तुम अपनी किताबें पढ़ते तो तुम्हें पता होता कहीं कोई मुस्तहब लिखा है, कहीं सुन्नत लिखा है, कहीं वाजिब लिखा है, कहीं तो जो है ऐन फर्ज भी लिख दिया है मिलाद को। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुमने मिशकात के हवाले पेश किए, और फिर तुमने झूठ मेरी इब्ने हजर अस्कलानी और फतहुल कदीर का तुमने अभी तक हवाला ही पेश नहीं किया, तुमने सिर्फ मिशकात का हवाला पेश किया है। मैंने उस पर ये सवाल किया था कि ये जो तारीफ थी तुम्हारे आलिम को नजर नहीं आई है? अस्कलानी ने भी तो यही बात लिखा है, इमाम इब्ने हमाम ने भी यही बात लिखा है कि चलो सुनो, फिर तुमने ये नहीं कहा था पहले या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, उससे सिर्फ इतना ही साबित होता है कि वो सुन्नत नहीं है। बात की रही मना होने की दलील, तो मना होने की दलील वो लेकर आए जिसके जो कहता है कि ये काम, तो मैं दलील लेकर आया हूँ ना, मैं दलील ये लेकर आया हूँ कि तुम्हारे अपने मुफ्तियों के असूल से ये बिदत साबित हो। तुमने चैलेंज जो किया था, मैंने चैलेंज कबूल किया और आज तुम्हारी सारी अमर को बिदत साबित कर दिया। तुम में हिम्मत है तो अब जरा इसको सही करके दिखाओ। मेरी बात सुनो, नहीं है तू व्हाट्सएप पे फतहुल कदीर और इब्ने हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह और तुमने जो मिशकात शरीफ पेश की है, मैं ये कहता हूँ कि क्या तुम्हारे मुफ्ती अब्दुल मजीद खान सईदी को ये बात नजर नहीं आई थी? उठते बैठते हैं तेरे मुल्ला लोग, उनकी औकात नहीं है मेरे सामने। मैं बात करता हूँ और सुनते भी हैं और बोलने की औकात नहीं है उनकी। तू क्या उधर फोन से बात कर रहा है? हाँ, तो अब तुम मेरे सामने, तुझे बोलने की औकात नहीं है, मैं ये कहूँ कि तुम्हें तो मेरे सामने बोलने की औकात नहीं है। ये हटदर्मी मत करो। अब तेरे देवबंदी मुल्ला को फोन दो इधर ही। मैंने जो तुम्हें फोन किया, अब तुम्हारी सारी पतली हालत जो है नेट पर चढ़ जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, दिया तूने, मैं स्कैन कब से मांग रहा हूँ? तुम्हें दूंगा ना स्कैन। झूठा उल्टा सीधा समझता है, तेरे अंदर अकल है क्या? मुनाफिक के अंदर अकल होता है? अगर अकल ही हो तो फिर मुनाफिक तू नहीं कर। मुनाफिक किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तुम साबित करो ना। मैंने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया, तुम्हारे हर अमर को बिदत साबित किया है। अब तुम्हें हिम्मत है तो उसको डाल स्कैन। मेरी बात सुनो, आखिरी बात सुनो मेरी, अली खान साहब मेरी आखिरी बात सुने। मैं ये कह रहा है कि पूरी देवबंदी झूठ ही बोलती है, पूरी वहाबियत। इसका कोई सबूत दो। करूंगा कुरान और हदीस से। साबित करेगा तू कुरान और हदीस से। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जो मिशकात शरीफ पेश की है, मेरी आखिरी बात सुनो, मेरी आखिरी बात खामोशी से सुनो। मैं सुना मत, ये अपनी बीच में जो बकबक हो रही है वो बंद करो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जो मिशकात शरीफ पेश की, इब्ने हमाम की फतहुल कदीर के बारे में तुमने कहा, इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी का हवाला तुमने दिया। मैं ये कह रहा हूँ, अब तुम खामोशी से सुन क्यों नहीं रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तीनों हवाले तुमने पेश किए हैं, उसमें चैलेंज मौजूद है मेरा। 6 महीने से कर रहा हूँ, तेरे जैसे कितने आए और गए, आज तक स्कैन कोई दिया नहीं है और इससे तू भी नहीं देगा, सिर्फ जबानी दावे करता है। अली खान साहब, आप किसी और के सामने इस तरह की बातें कीजिएगा। यहाँ आपके सामने मोहम्मद सैफ हनफी है। सामने क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि तेरे मुल्ला को फोन दूं?
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تمہارے سامنے محمد سیف حنفی ہے. تیرا جو سامنے ادھر ہو اس کو بول تو میں جاتا ہوں گھر پہ، اگر رہے گا تو اس کو دے دیتا ہوں، وہی کتاب دکھا دے اگر ہو اس کے پاس تو. اگر اس کے پاس ہر کسی کے پاس کتابیں ہونا کوئی لازمی بات نہیں ہے. میرے پاس کتاب ہے نا تو میں تمہیں دوں گا. 6 جن 7 جن سعودی عرب سے کیے، انگلینڈ سے کیا، پتہ نہیں کون ادھر سے، اس کو بھی ٹوٹا پھوٹا ہندی اردو بولنا آتا تھا. پاکستان سے پتہ نہیں کتنا دارالندوا والے، یہاں والے وہاں والے. دارالندوا پاکستان میں کہاں گیا؟ جھوٹے کہیں مکار کہیں کے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اب تم سنو علی خان صاحب، سنو آخری بات سن لو میری، آخری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں تم نے جو مشکات شریف ابن حمام اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا ہے بدعت کی تعریف میں، کیا یہ تعریف تمہارے مفتی عبد المجید خان سیدی کو سمجھ آئی تھی یا نہیں؟ پھر اس نے انوکھی تعریف کیوں کی؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ اس نے انوکھی تعریف کیوں کی؟ یہ سوال پھر آپ پر قائم ہوتا ہے کہ تمہارے مفتی نے پھر انوکھی تعریف کیوں کی؟ میں تو اسکین دے دے پھر اس کے بعد میں اس پر بحث ہو جائے گی بعد میں فون لگا کے. میں غلط بول رہا ہوں؟ اتنا ٹائم سے حجت کر رہا ہے، اس کے مطلب تیرے پاس ہے ہی نہیں ہے، تب تو دے گا کہاں سے؟ اچھا یہ تجھے علم غیب ہو گیا ہے کیا کہ میرے پاس صحیح ہے؟ ارے علم غیب نہیں، میں 6 مہینے میں بتا رہا ہوں، 6 مہینے سے فون آتا ہے کتنے لوگوں کا، کہاں سے جو لوگ اسکین آج تک نہیں دیے، تو بھی نہیں دے گا. میں تجھے اسکین دوں گا، تیرے منہ پر ماروں گا. تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ الحمدللہ میں نے تیری کتابوں کو پڑھا ہے اور میرے پاس تیری مسلک کا گند پڑا ہوا ہے، سارا میرے پاس جمع ہے. میں تجھے دوں گا مصباح سنت کا حوالہ. پورا بھرا ہوا گھر پر بھرا ہوا ہوگا، لیکن ایک بھی نہیں ہے تیرے پاس دینے کے لیے. میں دوں گا تو آرام سے. اب اچھا میں دوں گا نا، پھر پتہ لگ جائے گا تجھے. تو پھر فون بھی نہیں کرے گا. میں تجھے فون بھی کروں گا اور تجھے وہ کتاب کا حوالہ بھی دوں گا. تو ذرا اب جو ہے ہاں تو کب سے میں مانگ رہا ہوں، دینا چاہیے نا. ہاں تو جب میں گھر پہنچوں گا تو دوں گا نا. ابھی تو میں گھر سے باہر ہوں، جب پہنچوں گا تو دوں گا. پھر تجھے دینا چاہیے، ٹھیک ہے بعد میں بات ہو جائے گی. ہاں تو بول دینا چاہیے بعد میں بات ہو جائے گی. میں نے سنو میری بات سنو. میں نے آخری بات کئی دفعہ تو میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری آخری بات سن لو. تم تو سننے کو تیار نہیں ہو. میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے مشکات ابن حمام ابن حجر اسقلانی کی جو تاریخ پیش کی ہے، کیا وہ تمہارے مفتی صاحب کی سمجھ میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے مفتیان کرام ایسے ہی ہوتے ہیں؟ مفتی عبد المجید خان مفتی صاحب کی بات کو تو سمجھ میں، تیرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہاں جی تو پھر اچھا تمہیں سمجھ اگر آ گئی ہے تو مجھے اس تاریخ، میری بات سنو، اگر تمہیں سمجھ آ گئی ہے اس تعریف کی تو اس تعریف کی لگا دے، پھر بعد میں تجھے سمجھا دوں گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. میں سمجھا ہوں بچے میرے، میں سمجھا ہوں. تو مجھے کیا جاہل سمجھ رہا ہے؟ تیری معلوم ہے میرے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور وہ ملا جی تیرا وہ بھی بھاگتے پھرتا. ارے کوئی بھی ہو اس طرح. میں تمہیں کہوں کہ ڈاکٹر معروف رضا نے مجھے 2 نمبروں سے بلاک کیا ہوا ہے، تیرے مدثر رضا نے مجھے 2 نمبروں سے بلاک کیا ہوا ہے، تیرے ابو ارکم نے مجھے 2 نمبروں سے بلاک کیا ہوا ہے. اب پھر پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا کہ نمبر کے ساتھ میں کوئی امیج بنا دے. میں فون نمبر کے ساتھ میں امیج بنایا ہوں. جناب میری بات سنیں. شرک اور بدعت پر میں نے بدعت ثابت کر دیا. اگر تجھ میں ہمت ہے، تجھ میں علمی ہمت ہے، تجھے اب اتنی غیرت ہے تو اب تو اپنے جتنے بھی امر ہے انہیں تو ہے تو خبیث میں کب سے مانگ رہا ہوں اسکین، تو چاہتا تو دے دیتا. میری بات سن لے. میں نے کہا ہے کہ میں تجھے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب کال رکھ. اور اب کال اچھا اس وقت سناتے باقی کچھ نہیں کر پاتے. سنو اچھا سنو میری بات. اچھا یہ مسئلہ اب اینڈ کرو. میں تمہیں اسکین دوں گا پھر پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ پھر میں بات کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ مسئلہ اینڈ کرو. یہ بات ہوئی نا. اب یہ مسئلہ اینڈ کرو. میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں تم سے. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ علم غیب جو ہے یہ قطعی قبیل سے ہے یا ظنی کی قبیل سے ہے؟ کون سا عقیدہ ہے؟ قطعیات کی قبیل سے عقیدہ ہے یا ظنیات کی قبیل سے ہے؟ کس قبیل سے یہ عقیدہ ہے؟ اس کے منکر پر آپ کا کیا حکم شرعی ہے؟ بتائیں مجھے. دیکھ بھائی میں اس پہ نیٹ پہ میں ہوں، واٹس ایپ پہ اگر ویسا کال رہتا نا تو ریکارڈنگ کر کے سنا دیتا. آواز کٹ کے آتی ہے، اتنا صحیح سے آواز آتا نہیں. اچھا دیکھو علی خان صاحب، بس یہ واٹس ایپ پہ تو یہ ریکارڈنگ نہیں ہوتا ہے. مطلب میں تجھے دکھا دوں، آواز سنا دوں کہ دیکھ آواز کٹ کے آتا ہے، آواز صحیح سے آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ چلے کبھی تھوڑا سا آتا ہے صحیح، لیکن بعد میں نہیں صحیح آتا ہے. ابھی تو صحیح آ رہی ہے نا. میری بات سنو یار، میری بات سنو. اندر جا رہی ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرا جو عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے اور عطائی علم غیب ہے. اچھا ٹھیک ہے؟ ما کانا و ما یکون کا علم غیب ہے. جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. یہ قیامت تک کی قیادت ہے؟ قیامت تک کی قیادت ہے یا قیامت کے بعد کے علوم بھی اس میں شامل ہے؟ قیامت تک. بس ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے
جو ہے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ نہیں پڑھی، اس میں قیامت کے بعد کے علوم بھی اعلیٰ حضرت نے شامل کیے ہیں. میری اچھا میرے شریف سے دکھاؤں گا میں. اس کا مطلب تیرے اعلیٰ حضرت نے جو ثابت کیا ہے وہ بخاری شریف کے خلاف ثابت کیا ہے. چلو دوسری بات میں نے یہ یار علی خان بھائی میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے، حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ میں وہ بھی دوں گا. میری بات سنیں، نہیں ہے قیامت سے، ارے قیامت کے بعد کے علوم بھی انہوں نے شامل کیے ہیں کہ تم نے قیامت تک کی قید لگائی ہے. تو تمہارے اعلیٰ حضرت تو یہ لکھتے ہیں تیرے تو وصف ہے عیب تناہی سے بری. تم قید ہم نے لگایا ہی نہیں ہے. تو پھر یہ قیامت تک کی قید کیوں لگائی ہے؟ اس کے بعد کے علوم کیوں نہیں پھر شامل کیے؟ یہ تک قیامت تک ہونے والا ہے. ہاں تو یہ قید ہی ہے، حدیث میں بتا رہا ہوں. تو یہ قید ہی ہے نا، قیامت تک کی قید لگا دی، اس کے بعد کے علوم تم نے شامل ہی نہیں کیے. ارے تو اس میں تو یہ بھی تو ہے کہ جنت میں کون جائے گا قیامت کے بعد کا بھی علم ہے. تو پھر یہ بھی ہے. تو پہلا دعویٰ غلط ہو گیا. میں کر دوں گا. تو پہلا دعویٰ نہیں، میں ایک علم غیب کیا بات ہو رہی ہے یہاں، کتنا علم غیب ہے اس پر تو بات کیا ہے کہ کسی علم غیب پر بات کیا ہے، تب میں بولا ہوں. میری بات سنیں، میں نے آپ میرا سوال ہی نہیں سمجھے. ارے تو ٹاپک اب یہی میں بتا رہا ہوں. علی خان بھائی میری بات سنو، جاہل تو ارے آپ جاہل ہیں، آپ میرا سوال ہی نہیں سمجھے. مجھے بات کرنا تھا کہ کتنا علم غیب ہے اس پر بات کرنا تھا. میں نے اس پر بات کرنی تھی، آپ جاہل ہیں، آپ سمجھے نہیں. میں نے اس پر بات کرنی تھی کہ عقیدہ علم غیب. میری بات سن لیں یار میری بات سنیں، میرا سوال سمجھے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں، سمجھ گیا آپ نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا ہی بات ہوا نا. نہیں اتنا ہے پر تو چلا گیا. نہیں میں نے یہ دونوں ہی سوال نہیں کیے، میں نے دونوں ہی سوال نہیں کیے. علی خان بھائی، رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یا ہمارے کسی بھی مفتی کی کتاب سے. علی خان بھائی، تو پکا جاہل ہے، تو بات سمجھ ہی نہیں پائے گا. علی خان بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا سوال ہی نہیں آپ سمجھے. جناب آپ میری سوال دے دے، پھر اس کے بعد میں تجھے سمجھا دیتا ہوں. میری بات سنیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال ہی، یہ دونوں سوال ہی نہیں میں نے کیے. میں نے یہ کہا ہے عقیدہ علم غیب قطعی عقیدہ ہے یا ظنی عقیدہ ہے، اس کے منکر پر آپ کا حکم کیا ہے؟ جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس پر حکم کیا ہے؟ بس میں نے یہ سوال کیا تھا، تم یہ نہیں پوچھا تھا آپ کا عقیدہ کیا ہے. کیا پوچھا؟ میں نے یہ پوچھا کہ آپ کا عقیدہ قطعی عقیدہ ہے، ظنی عقیدہ ہے، کون سا عقیدہ ہے؟ اور اس کے منکر پر جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس پر حکم شرعی کیا عائد کرتے ہیں آپ؟ یہ سوال کیا تھا میں نے. ایک بات اس میں میرا اٹک جا رہا ہے، تھوڑا سا کلیئر نہیں ہو رہا ہے جو تو بول رہا ہے کہ قطعی عقیدہ ہے، کیا بول رہا ہے؟ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ عقیدہ قطعی قبیل سے ہے یا ظنی کی قبیل سے ہے، یعنی عقیدہ قطعیہ ہے یا عقیدہ ظنیہ ہے، اور اس کے منکر پر آپ کون سا حکم لگاتے ہیں؟ بس میں نے یہ پوچھا ہے. جو عقیدہ علم غیب کو نہیں مانتا اس پر حکم کیا ہے؟ اس کو تحقیق کرنا پڑے گا. بتا رہا ہوں کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ علم غیب پر اگر تیرے کو بات کرنا ہے یا اسی پر جو تو بھی بول رہا ہے، بس آپ جہالت کے فتوے، یار کتنی عجیب بات ہے، آپ جہالت کے فتوے مجھے دیتے ہیں مگر آپ کو خود کو تحقیق نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، اس طرح نہیں کریں. کیا خود کو تحقیق نہیں ہے؟ دیکھ ابھی تیری اگر کچھ سنے گا تو پوچھ. دیکھو تم نے گالی نکال دی یار، شرم کیا کرو. یہ گالی کیوں نکالی ہے؟ یہ گالی کیوں نکالی ہے؟ نکالنا ہی پڑے گا. میں نے اعلیٰ حضرت کی سنت کو کیوں زندہ کر رہے ہو؟ میری بات سنیں، فہارس فتاوی رضویہ میں یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 663 پر غالباً. فہارس فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 600. 4x4 کے کمرے میں بولنے والوں. میری بات سنو، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو بدزبانی کرتا ہے اس کی نسل میں خلل ہوتا ہے، اس کے نسب میں خلل ہوتا ہے. آپ کی فہارس فتاوی رضویہ میں یہ بات موجود ہے، جو بدزبانی کرتا ہے اس کی نسب میں خلل ہوتا ہے، اس کی نسل میں خلل ہوتا ہے. مجھے تو آپ پر شک ہو گیا کہیں آپ جو ہے اللہ معاف کرے اعلیٰ حضرت کے حساب سے حرام کے نطفے تو نہیں ہیں. اللہ معاف کرے، میں نہیں کہہ رہا مگر فہارس فتاوی رضویہ کہہ رہی ہے. میں حدیث سے ثابت کر دوں گا کہ تو حرام کی اولاد ہے، اور قرآن سے بھی ثابت کروں گا کہ تیرے نطفے میں فالٹ ہے. تمہارے تو اعلیٰ حضرت سے میں نے ثابت کر دیا، فہارس فتاوی رضویہ میں یہ بات میں نے بتا دی اعلیٰ حضرت کے حساب سے. اگر ثابت نہیں کروں کہ تیرے نطفے میں فالٹ ہے تو حرام کی اولاد نہیں ہے. میں نے تو یہ ثابت کر دیا کہ تو حرام کی اولاد ہے، تیرے نسب میں خلل ہے، تیرے نسب میں خلل ہے. ہوتا ہے. اور میں جو بول رہا ہوں وہ پہلے بات سن کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا صرف خود ایک اپنا ساختہ ایک بھی کوئی بات جو فتاوی رضویہ میں ہے وہ تو دکھا دے، غلامی کروں گا تیری. فہارس میں یا جتنا بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس میں حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ فلاں امام نے فلاں محدث نے اس میں حوالہ دے کر بات کی گئی، ان کا اپنا آپ کی طرف سے نہیں ہے.
تو ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے, یہ نہیں اعلیٰ حضرت کا اپنا عقیدہ نہیں فلاں فلاں بڑے بڑے ائمہ نے تو تیرے نسب میں خلل گنوا دیا ہے, تیرے نسب میں خلل گنوا دیا ہے. اولاد کو فتاوی رضویہ کی کوئی بھی تو بات اٹھا کر لے کے آ جا, میں اس کو حدیث سے ثابت کر دوں گا. اچھا تو حدیث سے ثابت کر دے گا فتاوی رضویہ کی بات؟ ہاں, حدیث اور قرآن سے, اور کم سے کم کسی نہ کسی ائمہ کے قول سے میں ثابت کر دوں گا. چلو ٹھیک ہے, تیری میری بات سنیں, آپ جہالت کا فتویٰ مجھے دیتے. اچھا تیسری ایک اور بات سنیں میری, یہ جو میری بات سنیں, میں نے ارے یہ بلند بانگ دعوے کسی اور کو کیجیے گا یار میری بات سن لے, میری بات سن لے, میری بات سن لے, میری بات سن لے, میری بات سن لے. جو تعریف والی بات ہوئی ہے, ہاں میں وہ سکین دوں گا, میں وہ سکین دوں گا. اچھا تیسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے, بھیج دے گا تو بھی بھیج, نہیں تو جا کر بھیج کہیں سے بھی. یار میں گھر پہنچوں گا نا شام تک, شام تک میں گھر پہنچوں گا, شام تک میں پہنچوں گا. میں بڑا معتدل مزاج بندہ ہوں, میری بات سن لے, میں میری بات سن لے. بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ لگاتا ہے, اشرف علی تھانوی کو معلوم ہے مجھے ارے سنو, کہیں کی بات کہیں کی مت چھوڑو. جانتے ہو مجدد کس کو کہتے ہیں؟ مجدد کی بس اب بھاگا کیوں ہے, بھاگا کیوں ہے, مجدد کی طرف کیوں آیا ہے؟ تو میرے دو سوالوں کا جواب دے ہی نہیں سکا. میری بات سن لو, میری بات سن, میری بات سن لے, میری بات سن لے, میری بات سن لے. میں نے جو تیسرا سوال کیا ہے, میں نے جو تیسرا سوال کرنا ہے اس کا تو جواب دے دینا. یہ جو سورہ محمد کی آیت اور سورہ فتح کی آیت ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ, گالی باز. میں نے تجھے ایک دفعہ تیری گالی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تیرے اعلیٰ حضرت کی فارس فتاوی رضویہ سے ایک دفعہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ جو بد زبان ہوتا ہے اس کے نسب میں خلل ہوتا ہے, اس کی نسل میں خلل ہوتا ہے, اس کی نسب میں خلل ہوتا ہے, اس کی نسب میں. تمہاری آواز ساری ریکارڈ ہو رہی ہے میرے بھائی, میری بات ہوتی ہے, پہلے بات پر بات سنو, میری بات سن لو میرے بھائی. استغفر اللہ استغفر اللہ. تمہاری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے, تمہاری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ نیٹ پر جائے گی, یہ نیٹ پر جائے گی, یہ نیٹ پر جائے گی. نیٹ پر نہیں, کس پر بھی ڈال, ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ یہ نیٹ پر ڈالے. تمہارے اندر یہی چیز یہی ہے کہ تمہارے پاس جواب دینے کے لیے جب بنتا نہیں ہے تو آدمی کو میں نے تیرے نیٹ پر ڈالتے ہو. میں نے ارے بدنام تو, استغفر اللہ استغفر اللہ. تیری نسب میں خلل ہے, تیری نسل میں خلل ہے, تیری گالیوں کی وجہ سے فارس فتاوی رضویہ کا فتویٰ تجھ پر لگ گیا ہے. میری بات سن لے, بے غیرت قسم کے بندے, بے غیرت کے بندے, بے غیرت کے بچے. میں فولٹ وہیں سے ہو گیا کہ جب اس کا باپ اشرف علی تھانوی کا باپ ہی نپنسک جب تھا تو وہ پیدا کہاں سے ہوا؟ میری بات سن لو, یہی بات وہی میں بتا رہا ہوں. حدیث اور